کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر ہزار الفاظ بولتی ہے، لیکن کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو ایک پوری کی پوری داستان سنا دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی تصویر کی گہرائی میں اتریں گے جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت تلخ حقیقت کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ پہلی نظر میں دیکھیں تو ایک بڑا پرسکون سا منظر لگتا ہے نا؟ ایک پہاڑی علاقہ، ہرے بھرے درخت اور قدرتی پتھر، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں کوئی بھی سکون کی تلاش میں جانا چاہے گا۔ لیکن آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ اس سکون کے پیچھے اصل میں کیا چھپا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اصل میں یہاں دیکھ کیا رہے ہیں؟ جب غور کیا جائے تو یہ تصویر کیا کچھ نہیں کہہ رہی؟ یہ صرف ایک منظر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جو تضادات سے بھری پڑی ہے۔ اور یہیں سے اس تصویر کی جو اصل کہانی ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ منظر ایک نہیں بلکہ دو بالکل الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ ہے، اور یہی اس کی کہانی کا مرکزی خیال بھی ہے۔ دیکھیں، ایک ہی فریم میں دو دنیائیں آباد ہیں۔ ایک طرف تو قدرت کا بے مثال حسن ہے، پتھروں کی قدرتی ترتیب، سرسبز درخت اور ایک پرسکون پہاڑی ڈھلان، اور دوسری ہی طرف انسانی لاپرواہی کا ایک خوفناک چہرہ، پلاسٹک کا ایک نا ختم ہونے والا سمندر، ہر طرف بکھرے ہوئے تھیلے اور کوڑے کے وہ ڈھیر جو اس خوبصورتی کو آہستہ آہستہ نگل رہے ہیں۔ اچھا، اس تضاد کو بہتر سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس مسئلے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ کچرا محض کچرا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عادتوں اور ترجیحات کی کہانی سناتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کن چیزوں پر مشتمل ہے تاکہ ہم اس کی سنگینی کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ چلیں اس تصویر کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں، لیکن اس بار ذرا کچرے کی مقدار اور اس کی قسم پر غور کریں۔ یہ صرف چند تھیلے نہیں ہیں، یہ ایک پورا منظرنامہ ہے جو شہری غفلت کی ایک بہت بڑی کہانی سنا رہا ہے۔ جب ہم اس کچرے کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں تو مسئلہ اور بھی صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں لاتعداد پلاسٹک کے تھیلے ہیں، مختلف چیزوں کی پیکیجنگ ہے، عام گھروں سے نکلا ہوا کوڑا۔ سوچئے، وہ سب کچھ جو کبھی بھی فطرت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آج یہاں پتھروں اور پودوں میں بری طرح الجھا ہوا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف مایوسی کی داستان نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس تصویر کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی انسانی عنصر، کیونکہ جہاں انسان مسئلہ پیدا کرتا ہے وہیں حل کی امید بھی اسی سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ صرف مسئلے کی تصویر نہیں بلکہ حل کی شروعات کی بھی ہے۔ اس سارے کچرے اور مایوسی کے بیچ میں ہمیں دو لوگ نظر آتے ہیں، اور وہ صرف کھڑے تماشا نہیں دیکھ رہے بلکہ انہوں نے عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہاں ہونا اس منظر کو ایک بالکل نیا مطلب دیتا ہے۔ اور یہ بات ایک بہت مشہور قول کو سچ ثابت کرتی ہے۔ دنیا کو بدلنے کے بڑے بڑے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا، اصل طاقت تو اس چھوٹے سے قدم میں ہے جو اٹھایا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے ان دو افراد نے اٹھایا ہے۔ تو یہ جو دو لوگ کر رہے ہیں یہ صرف اس ایک جگہ کی صفائی نہیں ہے، یہ کہانی دراصل بہت بڑی ہے، ایک عالمی کہانی ہے۔ آئیے اس منظر کو ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کی اصل اہمیت کو سمجھ سکیں۔ یہ صرف ایک ندی یا ایک پہاڑی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تصویر تو ایک آئینہ ہے جو ہمیں دنیا بھر میں درپیش ایک مشترکہ چیلنج دکھا رہا ہے۔ یہ ایک عالمی مسئلے کی ایک مقامی جھلک ہے۔ تو ہم نے تضاد دیکھا، مسئلے کو سمجھا اور امید کی ایک کرن بھی دیکھی۔ اب آخر میں اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس ایک تصویر سے تبدیلی کے آغاز کے بارے میں کیا عملی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اس تصویر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم 3 آسان لیکن بہت طاقتور مراحل میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چیلنج کو ماننا کہ ہاں یہاں ایک گڑبڑ ہے، پھر اس میں مداخلت کا فیصلہ کرنا، اور آخر میں بغیر کسی انتظار کے پہلا قدم اٹھا کر کام شروع کر دینا۔ یہی ہر بڑی تبدیلی کا بنیادی فارمولا ہے۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے، بامانی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ایک ہی دن میں ٹھیک کر دیا جائے، نہیں، اس کی شروعات تو ایک چھوٹے سے قابل عمل قدم سے ہوتی ہے، شاید صرف ایک تھیلا اٹھانے سے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کے لیے ہے کہ اگر اس ذمہ داری کو ہم نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون اٹھائے گا؟